بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف اور مکمل ترجمہ سورہ المطففین کا پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی آیت ویل المطففین سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس کے انداز بیان اور مضامین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے صورت نازل ہو رہی تھی، اور اس کا نزول اسی زمانے میں ہوا ہے جب اہل مکہ نے سڑکوں پر، بازاروں میں اور مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کسنے اور ان کی توہین و تذلیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، مگر ظلم و ستم اور مار پیٹ کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے اس صورت کو مدنی قرار دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے دراصل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویل المطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن مدویہ اور ابن جریر بیکی فی شعب الایمان۔ لیکن جیسا کہ سورہ دار میں بیان کیا جا چکا ہے، صحابہ اور تابعین کا عام طریقہ یہ تھا کہ ایک آیت جس معاملے پر چسپاں ہوتی ہے اس کے متعلق وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ابن عباس کی روایت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں میں یہ بری عادت پھیلی ہوئی پائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ صورت ان کو سنائی، اور اس سے ان کے معاملات درست ہو گئے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع بھی آخرت ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی کہ دوسروں سے لینا ہوتا تھا تو پورا ناپ کر اور تول کر لیتے تھے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھاٹا دیتے تھے۔ معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو جس کی قباحت سے کوئی انکار نہ کر سکتا تھا بطور مثال لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کامل راست بازی اختیار کر سکے۔ کوئی شخص دیانتداری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برت بھی لے تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برت سکتا۔ جہاں بے ایمانی ایک مفید پالیسی ثابت ہوتی ہو، آدمی کے اندر سچی اور مستقل دیانتداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف خدا کے خوف اور آخرت پر یقین ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں دیانت ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک فرضہ قرار پاتی ہے، اور آدمی کے اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کا انحصار دنیا کے اس کے مفید یا غیر مفید ہونے پر نہیں رہتا۔ اس طرح اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق نہایت مؤثر اور دل نشین طریقے سے واضح کرنے کے بعد آیت نمبر 7 سے 17 تک بتایا گیا ہے کہ بدکار لوگوں کا نامہ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر بلیک لسٹ میں درج ہو رہے ہیں، اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 سے 28 تک نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں جس پر مقرب فرشتے مامور ہیں۔ آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ
कुफार को खबरदार भी किया गया है कि आज जो लोग ईमान लाने वालों की तजलील कर रहे हैं, क़यामत के रोज़ यही मुजरिम लोग अपने इस रविश का बहुत बुरा अंजाम देखेंगे और यही ईमान लाने वाले इन मुजरिमों का बुरा अंजाम देखकर अपनी आंखें ठंडी करेंगे। सूरा अल-मुत्तफ़ीन का मुकम्मल तर्जुमा पेश कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो इन्हें गांठा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं? उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है? एक किताब है, लिखी हुई तबाही है उस रोज़ जुटलाने वालों के लिए जो रोज़े जज़ा को जुटलाते हैं और उसे नहीं जुटलाते मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियाँ हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज़ ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसे तुम जुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। इनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। इनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मश्क की मोहर लगी हुई होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हो वो इस चीज़ को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। उस शराब में तस्नीम की आमेज़िश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे। अपने घरों की तरफ पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते थे और जब इन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए इनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।